جی پڑھ لیجیے۔ والمسند أقسام المتواتر وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواترهم على الكذب بكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدور هذا الحد إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك، وإنه يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما زيديا. والمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتفهم تواترهم على الكذب، وهم القرن الثاني ومن بعده، وأولئك قوم خطاب أئمة لا يتهمون فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر، حتى قال الجساس إنه أحد القسمين المتواتر. وقال عيسى بن عفان يذلل جاهله ولا يكفر، وهو الصحيح عندنا لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة بالعمل به بمنزلة المتواتر، فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى وهو نص عندنا، وذلك مثل زيادة الرجل والقصر على الكفين والتتابع في صيام كفارة اليمين، لكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت به جمعة سقط بها. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ والمسند اقسام، اور مسند کی کچھ قسمیں ہیں۔ المتواتر، پہلی قسم متواتر ہے، وہو ما یرویہ قوم۔ متواتر وہ خبر ہے جس کو نقل کرے ایسے قوم لا یحصى عددهم، کہ جن کی تعداد شمار نہ کی جا سکے، ولا یتوہم تواترهم، اور نہ وہم کیا جائے ان کے اتفاق کا علی الکذب، جھوٹ پر، لکثرتہم، ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، وعدالتہم، اور ان کے عدالت کی وجہ سے، وتباین اماکنہم، اور ان کے گھروں کے دور دور ہونے کی وجہ سے، ویدوم ھذا الحد، اور مسلسل یہ حد رہے، الی ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مل جائے سند۔ وذالک مثل نقل القرآن، اور یہ جیسا کہ قرآن پاک کا نقل ہونا، 5 نمازوں کا، رکعات کی تعداد کا، زکوٰۃ کے پیمانوں کا، اور جو چیزیں اس کے مشابہ ہیں۔ فإنہ، اور یہ قسم یوجب علم الیقین، واجب کرتی ہے علم الیقین کو، بمنزلۃ العیان علما ضروریہ، دیکھنے کی طرح، دیکھنے کی طرح علم ضروری کے طور پر۔ والمشہور، اور دوسری قسم مسند کی مشہور ہے، وهو ما كان من الآحاد في الأصل، خبر مشہور وہ ہے جو اصل میں خبر واحد میں سے ہو، ثم انتشر، پھر پھیل جائے، فصار، بس ہو جائے وہ ایسی، ینقلہ قوم، کہ جس کو نقل کرنے لگے ایسی قوم، لا یتوہم تواترهم، کہ نہ وہم کیا جائے ان کے اتفاق کا جمع ہونے کا علی الکذب، جھوٹ پر، وہم القرن الثانی ومن بعد، اور وہ قرن ثانی، دوسری قرن کے لوگ اور ان کے بعد کے لوگ، اولئک قوم ثقات، اور وہ قوم ہے، ثقہ لوگ ہیں، ائمہ ہے، امام ہے، ان پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی، فصار بشہادت، بس ہو گئی خبر مشہور ان کی گواہی اور ان کی تصدیق کی وجہ سے، متواتر کی طرح،
حتیٰ قال الجساس، یہاں تک کہ جساس رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان احد قسم المتواتر، کہ یہ خبر مشہور متواتر کی 2 قسموں میں سے ایک ہے۔ وقال عیسی بن ابان، اور عیسی بن ابان نے کہا ہے وَضَلَّ جَاحِدُهُ، کہ اس کی منکر کو کہ تدلیل کی جائے گی، گمراہ کہا جائے گا، وَلَا يُكَفَّرُ، لیکن تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور وَالصَّحِيحُ عِندَنَا، یہ صحیح ہے بات ہمارے ہاں۔ لأن المشہور، اس لیے کہ مشہور بشہادت السلف، اکابر کے شہادت کے ساتھ، سلف گزرے ہوئے لوگوں کی شہادت کے گواہی کے ساتھ، سارا حجۃ للعمل بہ، وہ ہو گیا حجت اس کے ساتھ عمل کے لیے، بمنزلۃ المتواتر، متواتر کی طرح۔ فصحت زیادت بہ، بس اس کے ساتھ زیادتی صحیح ہے کتاب اللہ پر، اور وہ نسخ ہے زیادتی ہمارے ہاں، اور وہ جیسا کہ رجم کی زیادتی، موضوع پر مسح کرنے کی زیادتی، کفارہ یمین میں روزے پے در پے رکھنا، اس کی زیادتی۔ لیکن لما کان من الاحاد، لیکن جب یہ اصل میں خبر واحد میں سے ہے، ثبت بھی شبہت، تو اس کے ذریعے سے شبہ ثابت ہو گیا، سقط بها علم الیقین، تو علم الیقین اس کے ساتھ کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ مصنف رحمہ اللہ جب مرسل کے اقسام اور احکام سے فارغ ہو گئے تو یہاں سے اب مسند کو ذکر کرنے لگے۔ تو فرماتے والمسند اقسام، مسند کی کچھ اقسام ہیں۔ مسند جس کی سند میں کوئی راوی گرا نہ ہو، شروع سے لے کر آخر تک راوی جو ہے وہ سارے کے سارے موجود ہو۔ تو فرماتے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں مسند کی؟ 3۔ المتواتر، پہلی قسم جو ہے متواتر ہے، دوسری قسم مشہور ہے، تیسری قسم خبر واحد ہے۔ تو پہلی قسم ہے المتواتر۔ متواتر کا لغوی معنی ہے پے در پے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پیغمبروں کو بھیجا پے در پے، مسلسل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے اس کے لغوی معنی، اور اصطلاحی تعریف وہ مصنف رحمہ اللہ کر رہے کہ وَهُوَ مَا يَرْوِيهِ قَوْمٌ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، کہ متواتر وہ ہے کہ جس کو نقل کرے ایسی قوم کہ جن کی تعداد شمار نہ کی جا سکے اور ان کا جھوٹ پر جمع ہونے کا وہم بھی نہ کیا جا سکے۔ تو ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، یہ لا يحصى عددهم کے لیے تفسیر ہے، کوئی مفسر ہے، الا يحصى عددهم وہ مفسر ہے، یعنی اصل یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کی گنتی نہ کی جا سکے، اصل یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ اتنے زیادہ ہو کہ جھوٹ پر وہ اتفاق نہ کر سکے، سب جمع نہ ہو سکے۔ تو یہ آپ کہیں گے اس کو جو ہے نا وہ ماقبل کے تفسیر بنائیں گے تو پھر یہ تعریف
جمہور کے مطابق ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ متواتر کی تعداد کتنی ہو؟ بعض نے کہا 4 ہو، بعض نے کہا 5، بعض نے کہا 7، بعض نے کہا 12، بعض نے کہا 40، بعض نے کہا 70، لیکن تعداد مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ بس اتنی تعداد ہو کہ جھوٹ پر سب مل کر جھوٹ پر متفق نہ ہو سکے، کہ سارے جھوٹ بول رہے، ایسا نہ ہو سکے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لکثرتہم، ان کی کثرت کی وجہ سے، وعدالتہم، ان کی عدالت کی وجہ سے، اور ان کے گھر اپنے سے دور ہونے کی وجہ سے، یعنی گھر دور دور ہے، کوئی کس ملک میں کوئی کس ملک میں، آپس میں ملے ہی نہیں ہے، ملاقاتیں نہیں ہے، پھر بھی یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ آپس میں اگر ملاقات ہوئی ہوتی پھر تو ہم کہتے کہ چلو انہوں نے ملاقات کی ہے، جھوٹ پر اتفاق کر لیا، لیکن ملاقات ہی نہیں ہوئی آپس میں، پھر بھی رائے ایک جیسی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر عدالت کی شرط لگائی ہے مصنف رحمہ اللہ نے، خبر محض، حالانکہ جمہور حضرات کے ہاں خبر متواتر کے لیے جو ہے وہ عدالت شرط نہیں ہے، خبر واحد میں شرط ہے، خبر متواتر میں شرط نہیں۔ اور اس طرح وہ تباین اماکن ہیں، ان کے گھر دور ہو، یہ بھی جمہور حضرات کے ہاں متواتر میں شرط نہیں، گھروں کا دور ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، فرماتے وَيَدُومُ هَذَا الْحَدْ إِلَىٰ أَن يَتَّصِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حد مسلسل جو ہے وہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے اتصال تک۔ اب کیا کوئی ایسی روایت، ایسے خبر حدیث جو متواتر لفظی ہو، اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض نے تو انکار کر دیا کہ ایسی روایت حدیث متواتر لفظی ہو، الفاظ بھی وہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہے۔ کون سی ہے؟ تو بعض کہتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ روایت ہے متواتر لفظی ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعینی الفاظ تھے۔ بعض کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ متواتر لفظی ہیں۔ بعض کہتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر لفظی ہے۔ لیکن متواتر معنوی موجود ہے، مثلاً مسح الخفین کی جو روایت ہے وہ متواتر معنوی آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے۔ تو اس کی مثالیں دے رہے، جیسے وذالک مثل نقل القرآن، قرآن پاک کا نقل، جو ہمارے پاس قرآن پاک پہنچا ہے نقل در نقل، تو یہ بھی تواتر کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں لوگ اس کو نقل کر رہے، آگے منتقل کر رہے، بلکہ آج کل تو کروڑوں لوگ آگے سے آگے آگے آگے۔ آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن پاک ایسے تا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بعد میں بنایا گیا، تو یہ عقل مانتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ۔ اور اس طرح جو ہے نا وہ 5 نمازیں، یہ بھی ہر زمانے میں لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں، آگے نقل کر رہے ہیں، آگے بتا رہے ہیں، تو اس کو کوئی جھوٹا کہہ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اعداد الرکعات،
جو رکعتوں کی تعداد ہے نمازوں فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، یہ بھی متواتر ہے۔ اور اس طرح مقادیر زکوٰۃ، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے تو وہ مثلاً زکوٰۃ جو ہے نا دینی ہے مال میں 2.5%، پیداوار میں عشر یا نصف عشر وغیرہ ذالک، یا اونٹوں میں 5 اونٹوں میں 1 بکری، اس طرح 30 گایوں میں وغیرہ ذالک، 40 بکریوں میں۔ تو یہ بھی جو پیمانے ہیں کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، متواتر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرماتے وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ، متواتر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علم یقین کا فائدہ دیتے ہیں، علم یقین واجب کرتی ہے۔ جیسے انسان دیکھتا ہے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے نا، دیکھ کر، مشاہدے سے جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو پتہ چلا کون ہے کون نہیں ہے، رنگ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اسی طرح متواتر بھی اسی طرح جو ہے نا وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، وہ ایک انسان نے دیکھ لی ہے اپنے آنکھوں سے۔ علم الیقین، 3 یقین ہے نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین، آپ کو کسی نے خبر دی آگ جلاتی ہے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا، بہت سارے جو جھوٹ پر اتفاق نہ کر سکتے، تو آپ کو یقین حاصل ہو گیا، علم یقین حاصل ہو گیا کہ واقعی آگ جلاتی ہے۔ عین الیقین، آپ نے کسی کو دیکھا، آگ اس کو جلا رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو گئی۔ سمجھ آ؟ اور تیسری قسم میں حق الیقین، آگ نے آپ کو جلایا، تڑپ رہے آپ، اب پتہ چلا کہ آپ کیسے جلاتی۔ سمجھ آ گیا؟ یہ حق الیقین۔ تو یقین کی 3 قسمیں، تو متواتر کیا کرتی ہے، علم الیقین کو واجب کرتی ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین۔ والمشہور، مسند کی دوسری قسم جو ہے وہ مشہور ہے، جس کو خبر مستفیض بھی کہتے ہیں، یعنی پھیل جاتی ہے بہت زیادہ نا۔ تو خبر مشہور کے بارے میں بتاتے ہیں، وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ انْتَشَرَ، کہ خبر مشہور صحابہ کے زمانے میں تو وہ خبر واحد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ متواتر بن جاتی ہے۔ تو جو صحابہ کے زمانے میں خبر واحد ہو، اس کے بعد پھیل جب متواتر بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، خبر مشہور کہتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور خبر متواتر وہ ہوتے جو صحابہ کے زور سے ہی متواتر ہو، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خبر مشہور وہ ہے کہ جس کو نقل کرنے والے ایسی قوم ہو کہ جو جھوٹ پر جمع نہ ہو سکے، لیکن یہ دوسری صدی اور اس کے بعد کے لوگ، پہلے قرن میں نہیں، قرن ثانی یا اس کے بعد۔ قرن اول میں تو یہ خبر واحد ہوتی ہے نا۔ بعض نے کہا ہے کہ خبر واحد کے لیے جو ہے نا تعداد ہر زمانے میں یکساں ہوں، یعنی اگر شروع میں 4 ہے تو آخر تک 4 رہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، بس شروع میں خبر واحد ہو صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد وہ خبریں متواتر بن جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟
تو کیا کر رہے ہیں جی؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ خبر مشہور لکھ رہے ہیں جی. یہ پڑھنے والا بچہ ہے. ہاں تو فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہوتی ہے جو ثقہ ہو، امام ہو اور لا یتہم ہو، ان پر تہمت نہ لگائی جا سکے جھوٹ کے. سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کی تصدیق کے شہادت اور تصدیق کی وجہ سے یہ متواتر کی طرح ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی علم یقین کا فائدہ لیتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور فرماتے امام جساس رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خبر مشہور گویا کہ متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے. گویا کہ وہ کہتے ہیں متواتر کی دو قسمیں ہیں. کون کہتے ہیں؟ امام جساس رحمہ اللہ. ایک قسم وہ ہے جو صحابہ کے دور سے ہی کیا ہو متواتر، اتنی تعداد میں لوگ اس کو نقل کریں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا کیا ہو ناممکن ہو. تو متواتر کی پہلی قسم ہے یہ. اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو صحابہ کے دور میں تو خبر واحد ہو، بعد میں اس کے بعد نقل کرنے والے اس قدر زیادہ ہو جائے. تو پہلے کو جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں، پہلی قسم کو خبر متواتر اور دوسری کو خبر مشہور. امام جساس یہ کہتے ہیں کہ ان کے آگے کہ مطلق خبر کی اور کس طرح دو قسمیں ہو جائے گی کہ ایک متواتر اور دوسری مشہور. تو لہٰذا جب ان کے ہاں یہ گویا کہ متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو جس طرح متواتر علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، یہ بھی علم یقین کا فائدہ دیتی ہے. لیکن ہمارے حضرات میں سے عیسی بن ابان کہتے ہیں کہ خبر مشہور چونکہ خبر متواتر سے کم ہے، نیچے ہے، اور خبر واحد سے اوپر ہے، اس لیے علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے. نہ تو علم یقین کا جس طرح خبر متواتر ہے اس لیے اس سے کم ہے، اور نہ ہی ظن کا اس لیے کہ وہ تو خبر واحد دیتی ہے اس سے اوپر ہے. تو کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ علم طمانینت کا. اور چونکہ وہ فرماتے ہیں اس ابن عبانہ مول کہ خبر واحد سے اوپر ہے یہ، اس لیے اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے. اور چونکہ خبر متواتر سے نیچے ہے، کم ہے، اس لیے نسخ کرنا جائز نہیں. اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ کرنا جائز نہیں، کیونکہ نسخ کے لیے کم سے کم برابری شرط ہے. تو کتاب اللہ تو متواتر ہے، تو کم سے کم نسخ اس کے ذریعے سے ہوگا جو متواتر ہو. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وقال عیسی بن ابان، عیسی بن ابان صاحب نے کہا ہے یضلل جاحدہ ولا یکفر، کہ اس کے منکر کی تضلیل کی جائے گی، اس کو گمراہ کہا جائے گا جو انکار کرتا ہے، لیکن اس کا انکار کرتا ہے لیکن اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. ہاں جو متواتر کا انکار کرتا ہے وہ کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے.
لیکن خبر مشہور چونکہ خبر متواتر سے کم ہے، اس لیے اس کا منکر گمراہ تو ہوگا لیکن کافر نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِندَنَا، یہ بات ہمارے یہاں صحیح ہے کہ اس کا جاحد منکر کہ تدلیل کی جائے گی لیکن تکفیر نہیں۔ لأن المشهور بشہادت السلف صار حجة للعمل به بمنزلة المتواتر۔ فرماتے سلف اکابر گزرے ہوئے لوگوں کی شہادت کے ساتھ مشہور خبر مشہور جو ہے وہ حجت ہو گئی عمل کے لیے، متواتر کی طرح۔ جس طرح متواتر عمل کو واجب کرتے ہیں، اس طرح مشہور بھی خبر مشہور بھی کیا کرے گی؟ عمل کو واجب کرے گی۔ اس پر عمل کر، جس طرح متواتر پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو عمل میں گویا کہ دونوں برابر۔ فصحت زیادت به على کتاب اللہ تعالی وهو نسخ عندنا۔ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور یہ نسخ ہے ہمارے ہاں۔ اب سوال تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا، ہاں نا؟ کیا سوال؟ ہاں؟ آپ لوگ کسر نفسی کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اس لیے اصل سوال نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل سوال کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عیسی بن ابان صاحب کیا کہتے ہیں کہ خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز، لیکن نسخ جائز نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، عیسی بن ابان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ چونکہ یہ خبر واحد سے اوپر ہے تو زیادتی جائز، لیکن چونکہ متواتر سے کم ہے اس سے نسخ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمہ اللہ فرماتے فصحت زیادت به علی کتاب اللہ تعالی وهو نسخ عندنا، کہ اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور یہ زیادتی ہمارے ہاں نسخ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ زیادتی کو نسخ کہہ رہے ہیں اور عیسی بن ابان صاحب رحمہ اللہ نسخ اور زیادتی میں فرق کر رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا جو زیادتی ہے، زیادتی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلی قسم ہے جو زیادتی محض، زیادتی محض جس کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے، جیسے بیان تفسیر، تو یہ زیادتی خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد تینوں کے ذریعے سے کی جا سکتی۔ تفسیر ہے، وضاحت کرنی، سمجھ آ۔ دوسری قسم جو ہے نا وہ زیادتی جو نسخ محض ہو، بعض نسخ، یہ صرف خبر متواتر کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری قسم من وجہ جو ہے وہ نسخ ہو اور من وجہ زیادتی محض، من وجہ زیادتی ہو زیادتی اور من وجہ نسخ۔
تو یہ جو تیسری قسم ہے یہ خبر مشہور کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ کہ من وجہ نسخ ہے، مکمل نسخ ہے، اور من وجہ زیادتی ہے۔ تو عیسی بن ابان صاحب نے جو فرق کیا ہے زیادتی میں اور نسخ میں، تو وہ اس سے مراد ہے دوسری قسم جو نسخ محض وہ اور ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو سکتی ہے اس سے مراد تیسری قسم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہاں پر مصنف رحمہ اللہ جو فرماتے فصحت زیارت بعلی کتاب اللہ تعالی وهو نسخ عندنا، تو یہ جو کہہ رہے ہمارے یہاں نسخ ہے تو اس سے مراد تیسری قسم جو من وجہ نسخ ہو اور من وجہ کیا ہو زیادتی، دوسری قسم مراد نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے یا آئی گئی؟ تو یہ اس طرح جو ہے نا کیا ہے فرق ہے۔ اچھا جی، وَذَلِكَ مِثْلُ زِيَادَةِ الرَّجْمِ، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ یعنی کتاب اللہ پر زیادتی خبر مشہور کے ذریعے سے، جیسے رجم کے زیادتی قرآن پاک میں 100 کوڑوں کا ذکر ہے، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، صرف اس کا ذکر ہے، بس 100 کوڑوں کا ذکر ہے۔ لیکن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ الثیب بالثیب جلد 100 والرجم، کہ اگر شادی شدہ کے ساتھ منہ کالا کرے تو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا۔ یعنی ایسا شخص جس نے نکاح کیا ہو نکاح صحیح، اس کے بعد خلوت صحیحہ ہوئی ہو، اس کے بعد اگر اس نے گڑبڑ کی، زنا کیا کسی خاتون کے ساتھ، تب اس کو رجم کیا جائے۔ اس طرح کی اور روایت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، کہ شیخ اور شیخہ جب زنا کر لے تو دونوں کو رجم کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے عبرت کے طور پر۔ تو اب یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، رجم کا حکم ثابت ہے خبر مشہور کے ذریعے سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح والمسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا اصل تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ تو اصل تو کیا ہے؟ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، دھونا ہے۔ لیکن اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر اصول میں مسح کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ روایت کی وجہ سے۔ کثیر تعداد میں مسح الخفین کی جو روایت ہے، کثیر تعداد میں راویوں نے اس کو نقل کیا، بلکہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ یہ متواتر معنوی کی مثال ہے۔ مصنف رحمہ نے اس کو خبر مشہور میں ذکر کیا، حالانکہ اس کو متواتر معنوی میں ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ خبر مشہور۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں شروع میں مسح الخفین کے قائل نہیں تھا، لیکن پھر کثیر تعداد میں میرے سامنے روایات آئی، کثیر تعداد، حتیٰ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 70 راویوں نے اس کو نقل کیا تو میں قائل ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کی علامت کیا بتائی کہ نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح على الخفین، کہ ہم شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی تمام صحابہ پر، ونحب الختنین، اور 2 دامادوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عثمان علی رضی اللہ عنہ، ونرى المسح على الخفین، اور خفین کو پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ والتتابع فی صیام کفارۃ الیمین، اور اس طرح جو ہے جو یمین کفارہ یمین کے روزے ہیں اس میں تتابع پے در پے ہونے کی زیادتی کرنا، یعنی قرآن پاک میں تو ہے فصیام ثلاثۃ ایام بس، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، پے در پے، حالانکہ اس میں صرف 3 روزے ہیں قرآن پاک میں، لیکن یہ قرأت میں تو یہ بھی خبر مشہور کے ذریعے سے گویا کہ کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی ہو رہی۔ لیکن لما كان من الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقین، فرماتے ہیں لیکن چونکہ یہ شروع میں جو خبر واحد ہی ہوتی ہے نا، یعنی گویا کہ ایک اعتراض کا جواب ادھر ہے، سوال کا جواب، کہ جب یہ روایت اس طرح کی ہے، ایک خبر مشہور اس طرح کی ہوتی ہے، کتاب اللہ پر زیادتی بھی جائز ہے، تو پھر اس سے علم یقین حاصل ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ شروع میں صحابہ کے زمانے میں خبر واحد ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس میں شبہ پیدا ہو اس کی وجہ سے، تو اس شبہ کی وجہ سے جو علم الیقین ہے وہ اس سے ساقط ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علم الیقین کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ علم طمأنینت کا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔